صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے آسان نماز۔ آسان نماز کا آج پہلا سبق ہے جو ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایمان کا بیان۔ آج ہم پڑھیں گے ایمان کے بیان کے بارے میں۔ کچھ مختصر ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہیں۔ اول، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے، نماز قائم کرنا، یعنی قاعدے کے مطابق پابندی سے نماز پڑھنا۔ تیسرے، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے، حج کرنا۔ پانچویں، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اللہ تنہا ہے اور بس وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ ان دونوں باتوں کی گواہی دینے اور دل اور زبان سے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں اسی کا اقرار ہے۔ آگے ہم آپ کو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت بھی پڑھائیں گے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی پڑھائیں گے کہ ایمان مفصل میں کس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ایمان مجمل میں کس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو کلمہ طیبہ یا اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہو اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا اور فرمایا سب حق ہے، اس کا ماننا لازم اور فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں، جیسے قیامت کا آنا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب و کتاب ہو کر جنت میں یا دوزخ میں جانا، قبر میں عذاب ثواب ہونا، آسمانوں پر آپ کا معراج میں جانا وغیرہ وغیرہ سب حق ہیں۔ اللہ کی کتابوں اور اس کے فرشتوں اور تمام پیغمبر پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ اسی کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں بتایا گیا ہے۔ ایمان مجمل یہ ہے، مجمل بھی کہتے ہیں، مجمل بھی کہتے ہیں۔ ایمان مجمل یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے،
اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، اقرار کیا زبان سے اور تصدیق کی دل سے۔ اب باری ہے ایمان مفصل۔ ایمان مفصل یہ ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان لایا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو بھی نبی سمجھتے ہیں، یا جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے یا اسلامی عقیدوں کا انکار کرتے ہیں، یا اسلام کے فرضوں کو نہیں مانتے ہیں یا اسلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، جیسے ہندو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، یا جو لوگ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، ایسے لوگ مشرک ہیں۔ جو لوگ دل سے مسلمان نہیں، صرف اور صرف ظاہری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ کافر، مشرک اور منافق کی کبھی بخشش نہ ہوگی، اور یہ لوگ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو پناہ دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام بری باتوں سے پناہ دے اور اس سے ہمیں بچائے۔ اب ملتے ہیں اگلے سبق میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔